بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ دنیا میں جب بدعملی یعنی لوگ بد عمل کر رہے ہوں، غلط کام کر رہے ہوں، فساد والے کام کے وقت میں نیک عمل کرنے کا کیا ثواب ملتا ہے نا؟ دنیا میں بد عملی اور فساد کے وقت نیک اعمال کرنا، زیادہ تر جیسے اپنے گاؤں میں دیکھیں یا کہیں بھی جا کے دیکھیں تو لوگ بے نمازی ہیں، تلاوت نہیں کرتے اور حضور کی بات پوری طرح سے مانتے نہیں، شادی بیاہ میں ناچ گانا، ڈھول تماشا، اور محرم میں بھی تمام طرح کے خرافات، بد عملی جب ہو تو ایسے وقت میں نیک عمل کرنے کا کیا ثواب ہے؟ تو پہلے قرآن کی سورہ المائدہ کی یہ آیت سنیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعوکم جمیعا فینبئوکم بما کنتم تعملون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے، اے ایمان والو تم پر اپنی جانوں کی فکر لازم ہے، نہیں نقصان پہنچائے گا تمہیں جو گمراہ ہوا جبکہ تم خود ہدایت یافتہ رہو، ہے نا، ہدایت یافتہ ہو۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تم سب کو، دیکھو یہاں پر اللہ نے دونوں کو جمع کر دیا، جو فساد پھیلاتے ہیں، جو گمراہ ہیں وہ بھی، اور جو نیک ہیں وہ بھی، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، نیک کر کے آئے ہو یا پھر برے کر کے آئے ہو، تو نیکوں کو بھی بتائے گا اور برے کو بھی۔ جب تک اصلاح احوال کی امید ہو، وعظ و نصیحت اور تبلیغ و تذکیر کا سلسلہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک یہ امید رہے نا، جیسے کہ فساد اتنا لوگ پیدا کرتے ہیں تو ہم جدوجہد کرتے رہتے ہیں، دیکھ تو ہے نا کہ ان کے فساد کے آگے ہم نہیں جھکتے، ان کے گمراہ کنی کے آگے ہم نہیں جھکتے، اس لیے نہیں جھکتے کہ جب تک اصلاح احوال کی امید ہے، جب تک یہ امید ہے کہ نہیں ہم جو کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے اور لوگ اس پر ایک نہ ایک دن آئیں گے، اور نہیں آئیں گے جب بھی کوشش کرنی ہے۔ جب تک اصلاح احوال کی امید ہو، وعظ و نصیحت اور تبلیغ کا سلسلہ بند نہیں کرنا چاہیے، اور جب امید اصلاح نہ رہے، یعنی کہ یہ پوری طرح سے کلیئر ہو جائے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو خاموشی اگرچہ جائز ہے، تو چپ ہو جانا اگرچہ جائز ہے، مگر سلسلہ وعظ و تبلیغ پھر بھی جاری رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جاری رکھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ سلسلہ لوگ گمراہ ہوں، بد عمل ہوں، بد دین ہوتے ہوں، تو وہاں پر یہ کہہ کر کے بات ختم نہیں کر دیں گے کہ یار کوئی بات ہی نہیں مان رہا تو ہم اتنا چلائیں کیوں، ہم پریشان کیوں ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں گے، لوگوں کو ہدایت اور تبلیغ کرتے رہیں گے، کیونکہ اگر کسی پر کوئی اثر نہ بھی ہوا تو مبلغ و واعظ کو تو بہرحال ثواب تو ملے گا ہی، ٹھیک ہے نا، کوئی مانے یا نہ مانے ثواب کا وہ حقدار ہوگا۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو امامہ امیہ شعبانی سے روایت ہے کہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابو ثعلبہ آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، علیکم انفسکم، اپنی اپنی جانوں کی فکر کرو، تو انہوں نے فرمایا سنو میں نے اس کے متعلق بڑی ہی خبردار ہستی سے سوال کیا تھا، یعنی میں نے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے رہو، نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہو، یہاں تک کہ جب تم دیکھو کہ بخل یعنی کنجوسی بخل کی اطاعت ہے، لوگ کنجوسی ہی کر رہے ہیں، حرص و طمع کی اتباع ہے، یعنی لالچ اور بددیانتی بدنیتی پھیلی ہی ہے، ہر چیز پر دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے کہ فلاں کی شادی میں ایسا ہوا تھا تو ہم کیوں نہ کریں، فلاں کے یہاں ایسا ہوتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں، فلاں ایسا کر رہا ہے ہم کیوں نہ کریں، فلاں تو جو ہے وہ صرف جمعہ پڑھتا ہے تو ہم کیوں 5 وقتہ جائیں، ہے نا، فلاں جو ہے سنیما دیکھتا ہے تو ہم کیوں نہ دیکھیں، تو ہر چیز پر دنیائی کو ترجیح دی جاتی ہے اور ہر شخص اپنی ہی رائے پر اتراتا ہے، ہوتے ہیں نا
کم ظرف ٹائپ کے لوگ کہ جو انہوں نے کہہ دیا بس وہی مانو اور کسی کی نہ مانو، ہے نا. تو ایسے وقت میں رائے پر اتراتا ہے تو اس وقت صرف اپنی ہی جان کی فکر کرو اور عوام کو چھوڑ دو، دنیا کو ترجیح چھوڑ دو. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ تمہارے بعد صبر کرنے کے دن ہوں گے، ان دنوں میں صبر کرنا چنگاری کو ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف ہوگا. ان ایام میں نیک عمل کرنے والے کو تم جیسے 50 آدمیوں کے عمل کے برابر ثواب ملے گا. سبحان اللہ. اسے ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے. امام ابو داؤد نے یہ الفاظ زائد روایت کیے. کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں نیک عمل کرنے والے کو جو 50 آدمیوں کے برابر ثواب ملے گا، کیا وہ ہمارے زمانے یعنی صحابہ جیسے 50 آدمیوں کا ثواب ہوگا، یا اس زمانے فتنہ کے جو لوگ ہیں ان کے لوگوں کی طرح اسے ثواب دیا جائے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل اجر 50 منکم، بلکہ تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر اجر ملے گا. سبحان اللہ. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنہ و بدعملی کے زمانے میں عبادت کرنا ثواب میں میری طرف مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے مثل ہے. یعنی لوگ جب بدعمل ہوں، لوگ یہ ٹھان لیے ہوں کہ نہیں ہمیں تو اپنے شادی میں یہی کرنا، ایسے وقت میں اپنی شادی میں فتنہ والے، فساد والے ناچ گانے بجانے نہ کرنا، اس کو نہ کرنے والوں کو اتنا ثواب ملے گا جتنا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ثواب ہے نا. جب لوگ کاہلی اور نماز نہ پڑھ رہے ہیں، ایسے دور میں نماز کی خوب پابندی کرنا، مسجد کو آباد کرنا بہت زیادہ ثواب کا کام ہے. جیسے اپنے یہاں صرف فجر میں لوگ جاتے ہیں، اور بھی مسجد میں خالی فجر، اور بہت جگہ تو صرف جمعہ پڑھتے ہیں. ایسی جگہوں پہ ہمیشہ نماز کی پابندی تو ویسے بھی اچھی چیز ہے، لیکن یہاں پہ اور احتیاطی طور پر بھی نماز کی پابندی کرتا رہے. جیسے یہاں لوگ ہیں صرف فجر میں آتے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ 5 وقتہ مسجد کو بھر کر کے رکھے، تاکہ ان فتنہ گروں کو، فسادیوں کو یہ درس عبرت ملے کہ مسجد کو آباد کرنا سب کی ذمہ داری ہے. تو ایسے وقت میں جب آپ نیک عمل کریں گے اور اس پر قائم ہوں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا جیسے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ثواب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.